بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو ایک ایسی حقیقت کے گرد گھومتی ہے جسے اگر آپ صرف ایک قبر سمجھیں گے تو شاید اس کی گہرائی کو کبھی نہ سمجھ سکیں، اور اگر اسے ایک مکمل تصویر کے طور پر دیکھیں گے تو یہ سوال خود بخود پیدا ہوگا کہ کیا واقعی اس جنگ میں وہی فریق جیت رہا ہے جو میدان میں نظر آ رہا ہے، یا کوئی تیسری قوت خاموشی سے سب کچھ اپنے حق میں موڑ چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس پوری جنگ کا سب سے بڑا فائدہ ایران کو نہیں بلکہ چین کو ہوا ہے، ایک ایسا ملک جس نے نہ کوئی گولی چلائی، نہ کوئی فوج بھیجی، نہ کوئی بحری بیڑا میدان میں اتارا، لیکن اس کے باوجود وہ اس پوری صورتحال سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بن کر سامنے آیا ہے۔ یہ بات صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک مسلسل ترتیب ہے، ایک ایسا سلسلہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت ہمیشہ بندوق سے نہیں آتی، بعض اوقات طاقت خاموشی سے بغیر نظر آئے اپنے اثرات چھوڑتی ہے۔ سب سے پہلے اس پہلو کو دیکھتے ہیں جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں، توانائی۔ ایران کا تیل جو پہلے محدود راستوں اور پابندیوں کے تحت بہتا تھا، اب ایک نئی سمت اختیار کر چکا ہے۔ بتایا گیا کہ آبنائے ہرمز کے ذریعے چین کو تیزی سے تیل کی فراہمی شروع ہو گئی، وہ بھی رعایتی نرخوں پر۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امریکہ کی بحری قوت سامنے موجود ہے تو یہ سلسلہ رکا کیوں نہیں؟ اور اگر نہیں رکا تو کیوں نہیں رکا؟ جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اگر اس سپلائی کو روکا جاتا تو عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں مزید بڑھ جاتی، اور یہ ایک ایسا دباؤ ہوتا جسے برداشت کرنا ممکن نہ ہوتا۔ یعنی ایک طرف تیل بہہ رہا ہے، دوسری طرف اسے روکنے کی ہمت نہیں ہو رہی، اور اسی خلا میں چین کھڑا ہے، خاموش مگر فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یہ فائدہ صرف سستے تیل تک محدود نہیں رہتا۔ جب ادائیگی کی بات ہوتی ہے تو ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ ادائیگیاں ڈالر میں نہیں بلکہ یوان میں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک چھوٹا جملہ نہیں، یہ ایک پورا نظام بدلنے کی علامت ہے۔ جب ایک بڑی مقدار میں توانائی کی تجارت ڈالر سے ہٹ کر کسی اور کرنسی میں ہونے لگے تو اس کا مطلب صرف لین دین نہیں ہوتا بلکہ طاقت کے مرکز میں تبدیلی کا اشارہ ہوتا ہے۔ یہاں ایران بھی اسی نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہی یوان جو چین کو دیا جا رہا ہے، وہی یوان ایران دوبارہ چین سے اشیاء لینے میں استعمال کرتا ہے، خاص طور پر وہ چیزیں جو جنگی یا ٹیکنالوجی سے متعلق ہیں۔ یعنی ایک بند دائرہ بن چکا ہے جس میں پیسہ بھی وہی، سپلائی بھی وہی، اور فائدہ بھی وہی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنگ صرف میزائلوں اور حملوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ معیشت، کرنسی اور سپلائی چین کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ اب ایک اور پہلو جو شاید سب سے زیادہ خاموش مگر سب سے زیادہ خطرناک ہے، معلومات۔ کہا گیا کہ چین اس پوری صورتحال کو مسلسل دیکھ رہا ہے، ہر حرکت، ہر حکمت عملی، ہر کمزوری۔ یہ مشاہدہ صرف دیکھنے تک محدود نہیں بلکہ سیکھنے کا عمل ہے۔ امریکہ کس طرح جنگ لڑتا ہے، اس کے دفاعی نظام کیسے کام کرتے ہیں، کہاں رکاوٹ آتی ہے، کہاں کمزوری ظاہر ہوتی ہے، یہ سب کچھ ایک ڈیٹا کی صورت میں جمع ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ ڈیٹا ہے جو شاید برسوں میں بھی حاصل نہ ہوتا، مگر ایک جنگ نے اسے چند ہفتوں میں ممکن بنا دیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ مختلف جنگی نظام جیسے میزائل ڈیفنس، فضائی کارروائیاں اور الیکٹرانک وارفیئر، ان سب کی کارکردگی کو قریب سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ وہ معلومات ہے جو کسی بھی بڑی طاقت کے لیے سب سے قیمتی ہوتی ہیں، کیونکہ اصل طاقت صرف ہتھیار میں نہیں بلکہ اس علم میں ہوتی ہے کہ ہتھیار کہاں کمزور ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور سلسلہ چل رہا ہے جسے عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے مگر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ ریئر ارتھ ایلیمنٹس، یہ وہ معدنیات ہیں جو جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیار سازی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور کہا گیا کہ ان کی پروسیسنگ کا ایک بڑا حصہ چین کے پاس ہے، تقریباً 90%۔ اب جب جنگ طویل ہوتی ہے، ہتھیاروں کی طلب بڑھتی ہے تو ان معدنیات کی ضرورت بھی بڑھتی ہے، اور جب ضرورت بڑھتی ہے تو وہ جو ان کو فراہم کرتا ہے وہ خود بخود طاقت کے مرکز میں آ جاتا ہے۔ ایک بار پھر سامنے آتا ہے، بغیر شور کے مگر مکمل کنٹرول کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تبدیلی بھی دیکھی جا رہی ہے، سپلائی چین۔ جب دنیا کے دوسرے حصوں میں مہنگائی بڑھتی ہے، توانائی مہنگی ہوتی ہے تو پیداوار کی لاگت بھی بڑھتی ہے۔ لیکن اگر کسی ملک کو سستا تیل ملتا ہے، مستحکم سپلائی ہو، اس کی مصنوعات نسبتاً سستی ہوتی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں عالمی معیشت کا رخ تبدیل ہونے لگتا ہے۔ یعنی جو چیز پہلے کہیں اور بنتی تھی اب وہ چین سے منگوائی جا رہی ہے کیونکہ وہاں لاگت کم ہے۔ یہ ایک خاموش تبدیلی ہے مگر اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔
پھر ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، مالیاتی نظام کا۔ جب تجارت یوان میں ہونے لگے، جب دیگر ممالک کو یوان کی ضرورت پڑے تو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے چین کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آہستہ آہستہ ڈالر کی مرکزیت کو چیلنج کرتا ہے۔ یہاں یہ سوال خود بخود اٹھتا ہے کہ اگر تیل جیسی بنیادی چیز کی تجارت کا ایک حصہ بھی ڈالر سے ہٹ جائے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب فوری نہیں ملتا، مگر اس کے اثرات طویل المدت ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایک اور حقیقت بیان کی گئی کہ عالمی سطح پر امریکہ کے بارے میں رائے تبدیل ہو رہی ہے۔ کہا گیا کہ مثبت رائے میں نمایاں کمی آئی ہے۔ یہ صرف ایک عدد نہیں بلکہ اعتماد کا پیمانہ ہے۔ جب اعتماد کم ہوتا ہے تو سرمایہ کاری متاثر ہوتی ہے، فیصلے بدلتے ہیں اور اتحاد کمزور پڑتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خلیجی ممالک کا رد عمل بھی زیر بحث آیا۔ کہا گیا کہ کچھ بڑے معاشی وعدے اب غیر یقینی کا شکار ہیں اور بعض اہم شخصیات نے کھل کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب سفارتکاری اور معیشت ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور ایک فیصلہ کئی دروازے بند کر دیتا ہے۔ پھر عوامی سطح پر بھی اثرات سامنے آتے ہیں، نقل مکانی، سرمایہ کا رخ بدلنا، محفوظ مقامات کی تلاش۔ یہ سب وہ اشارے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جنگ صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جا رہی بلکہ معیشت اور اعتماد کے اندر بھی جاری ہے۔ اب اگر ان تمام پہلوؤں کو ایک ساتھ رکھا جائے تو ایک تصویر بنتی ہے۔ ایک طرف میدان میں جنگ ہے، دوسری طرف خاموشی سے ایک اور جنگ چل رہی ہے جو معیشت، معلومات اور نظام کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ اور اس دوسری جنگ میں وہی فریق آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے جس نے خود کو براہ راست میدان سے دور رکھا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہمیں رک کر سوچنا ہوگا، کیا طاقت صرف اس کے پاس ہے جو گولی چلاتا ہے، یا اس کے پاس بھی ہے جو خاموشی سے نظام کو اپنے حق میں ہوتا ہے؟ کیا جیت وہی ہے جو نظر آتی ہے یا وہ بھی جیت ہے جو بغیر شور کے حاصل کی جاتی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ہم ایک ایسی دنیا کے آغاز کو دیکھ رہے ہیں جہاں جنگ میدان میں کم اور نظام کے اندر زیادہ جیتی جائے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور انفارمیشن ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔